اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین۔ اور اس کی نشانیوں کا ایک حصہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے، یقیناً اس میں دانش مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کل آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا گیا تھا، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کو پھیلایا، اور دوسری نشانی یہ بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم سکون اور راحت اور آرام حاصل کر سکو۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے سورہ روم کی آیت نمبر 22 پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی اپنی قدرت کی نشانی یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ آسمانوں کو، یہ 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر جو بنا ہے، ان آسمانوں کو بنا کر کے لاکھوں کروڑوں، اللہ کو معلوم ہے کب یہ وجود میں یہ آسمان آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آسمان کو بغیر ستون کے بنایا۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ آسمان کو قائم رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے کوئی ستون یا کوئی دیوار یا کوئی چیز بنائی گئی ہو۔ دنیا کے اندر ایک انسان جب کوئی مکان بناتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری بنیادیں کھودی جاتی ہیں۔ بنیاد کھود کر کے پیلر بنایا جاتا ہے، سیمنٹ اور گارا بنا کر کے اس کی دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، اور دیواروں کے اوپر چھت کو قائم کیا جاتا۔ لیکن اتنے بڑے بڑے آسمان بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے، بغیر عمد، بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو وجود بخشا۔ پھر آسمانوں کو وجود بخشنے کے بعد ستاروں سے ان کو مزین کیا۔ آسمانوں کو چاند سے، ستاروں سے آسمانوں کو مزین کیا، اور لاکھوں کروڑوں سال اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کب اللہ نے اس کو آسمان کو بنایا ہے۔ کبھی اس کو مرمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کبھی آپ نے نہیں سنا کہ آسمان کا فلاں حصہ کمزور ہو گیا، گرنے کا ڈر ہے، گرنے کا خوف ہے، چلو بھائی سرکار مل کر کے اس کو صحیح کر دے، یا کسی مرمت کی ضرورت پڑی، یا کوئی خرابی آ گئی تو اس خرابی کو دور کرنے کی ضرورت پڑی۔ جب سے یہ آسمان وجود میں آئے ہیں کبھی اس کو مرمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور نہ کہیں آسمانوں کا کوئی حصہ زمین پر گرا۔ اگر زمین پر کوئی حصہ گر جائے تو پھر دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو آسمانوں کا پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ دیکھیے دنیا کے اندر اس وقت 7 کروڑ سے زیادہ انسان بستے ہیں۔ ہر ملک کی زبان الگ، ہر علاقے کی زبان الگ۔ ہمارے چاچا مرحوم کہتے تھے کہ ہر 100 کلومیٹر کے فاصلے پر زبان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، زبان کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ ہر ایک قوم کا لب و لہجہ الگ، انداز الگ، اس کے بات کرنے کا طریقہ الگ۔ کہیں اردو بولی جا رہی ہے، کہیں ہندی بولی جا رہی ہے، کہیں فارسی بولی جا رہی، کہیں عربی بولی جا رہی۔ لاکھوں کروڑوں زبان ساری دنیا کے اندر بولی جا رہی ہے، اور ہر ایک کی زبان الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری زبانوں کو پیدا کیا۔ ہماری زبان کچھ اور ہے، ہمارے بات کرنے کا انداز کچھ اور ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز اور ہے، ہمارا لب و لہجہ کچھ اور ہے، آپ کا لب و لہجہ کچھ اور ہے۔ ہر ایک کا لب و لہجہ دیکھیے الگ الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبانوں کا اختلاف اور رنگوں کا اختلاف۔ ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کا رنگ دیکھیے الگ الگ ہے۔ کسی کا بھی رنگ ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنایا۔ کتنے رنگ بنائے؟ 7 ارب انسان تو اب ہے،
اور اس سے پہلے کتنے اربوں خربوں انسان پیدا ہو چکے، سب کا رنگ الگ تھا، سب کا مزاج الگ تھا، سب کا جو ہے قد و قامت الگ، سب کے جو ہے چہرہ الگ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نشانی کے طور پر بیان کیا ہے کہ ہر ایک کا رنگ الگ، زبان الگ، دیکھنے سننے کا انداز الگ، بات کرنے کا انداز الگ. ایک آدمی بات کرتا ہے تو اس کا انداز الگ ہے، آپ بات کرتے تو آپ کا انداز الگ ہے. اسی طریقے سے آپ کا رنگ الگ ہے، قد و قامت الگ ہے. ہر اعتبار سے ایک انسان ملتا جلتا نہیں ہے. حالانکہ دیکھیے ایک ہی باپ کا بیٹے، ایک ہی باپ کے کئی بیٹے ہیں، سارے بیٹوں کا رنگ الگ ہے، بات کرنے کا انداز الگ ہے، قد و قامت الگ ہے. کوئی انسان کسی انسان سے ملتا جلتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر کتنے بڑے خزانے ہیں، کتنی شکلیں ہیں، کتنی زبانیں ہیں، کتنے رنگ ہیں، کتنے روپ ہیں. اللہ تعالیٰ بتائیے، اللہ تعالیٰ کتنی طاقتوں والا مالک ہے. ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، چہرہ بنایا ہے. ہر ایک کے چہرے کے اوپر دیکھیں ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہے، سب کی آنکھیں آگے ہے، ناک بھی آگے ہے، زبان بھی آگے ہے، دو ہونٹ بھی ہے. اسی طریقے سے پلکیں بھی بنی ہوئی ہیں. ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شکل میں بنائی، لیکن کسی کی شکل ملتی نہیں ہے. سارے لوگوں کی آنکھیں آگے ہے، کسی کا آنکھ پیچھے نہیں ہے. سارے لوگوں کی ناک آگے ہے، پیچھے نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے زبان ہے، ہونٹ ہے، پلکیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ہی سائڈ میں بنائی ہیں. لیکن کوئی چیز کسی کے رنگ سے، کسی کے بات سے، کسی کے روپ سے کوئی چیز ملتی جلتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزوں کو پیدا کر کے، زبانوں کے اختلاف پیدا کر کے، رنگوں کو پیدا کر کے، یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان فی ذالک لآیات للعالمین. ساری دنیا کے لیے اس کے اندر غور و فکر کی چیزیں ہیں. غور و فکر کی چیزیں ہیں. یہ ساری دنیا کے لیے ہے، ایک آدمی کے لیے نہیں. ساری دنیا کو دعوت غور و فکر اللہ تعالیٰ دے رہے. اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی یہ بے مثال شاہکار ہے. آسمانوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی شاہکار عظیم نعمت، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم جو ہے دلیل کی عظیم شاہکار ہے. تو جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، بے شمار توحید کے دلائل کو ذکر کیا. کس کے لیے؟ سوچنے والوں کے لیے. اگر کوئی سوچے تو کسی غور کر سکتا ہے آدمی آسمانوں کی تخلیق پر، انسانوں کے رنگ پر، انسانوں کے جو ہے قد و قامت پر، ان تمام چیزوں پر غور و فکر کر کے ہدایت کا راستہ اختیار کر سکتا ہے. اصل میں اس کے اندر مشرکین مکہ اور کافروں کے لیے اس کے اندر دعوت غور و فکر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اتنی ساری چیزوں کا مالک کون ہے، آسمانوں کا مالک کون ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے رنگوں کو بنایا، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، یہ ساری چیزیں بنانے والا کون ہے؟ کیا کسی انسان کے بس میں یہ چیزیں بنانے کی تھی کہ کوئی رنگ کو بدل دیتا، کوئی زبان کو بدل دیتا، آسمان کو پیدا کر دیتا؟ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہی عبادت کی مستحق ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کا کسی کو استحقاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم.